جو فنانس ایکٹ آیا ہے تاجروں اور صنعت کاروں کے لیے کتنا مفید ہے؟ ایکٹ آیا ہے اس سے تمام بزنس کمیونٹی چاہے وہ ریٹیلرز ہوں چاہے وہ انڈسٹریلسٹس ہوں وہ بہت پریشان ہیں۔ یہ ایکٹ کے بعد جتنے بھی اقدامات اس ایکٹ میں لیے ہیں واقعی وہ چیلنج سے نمٹنے کے قابل ہیں۔ یہ لکھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں 10-15، آپ کو 8-10 وزرائے اعظم کی تقریریں نکالیں، یہی باتیں ہو رہی ہوں گی۔ اکانومی کو ڈاکومنٹیشن کرنا ہے، ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے۔ فنانس ایکٹ 2024 کے ملکی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہونے والے ہیں؟ جب ہماری اکنامک صورتحال، معاشی صورتحال گرے گی اس ہیوی ٹیکسیشن کی وجہ سے، انویسٹر اس ملک سے ایگزٹ کرے گا، پھر ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی کیسے اچیو کریں گے؟ وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں ہم نے تو بہت سی ریفارمز کر دی ہیں، اصلاحات بہار میں کر دی ہیں۔ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ ہمیں ورڈز نہیں چاہیے، ہمیں ایکشنز چاہیے۔ ایف بی آر جس اینک سے دیکھ رہی ہے وہاں سے صرف ٹیکس کلیکشن ریکوائرڈ ہے، گروتھ، اکنامک ڈیولپمنٹ اس راستے پہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ پہلے تو فائلر نان فائلر کا کنسیپٹ تھا، اب لیٹ فائلر کا کنسیپٹ آ گیا۔ اب تاجروں کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر وہی پینلٹی ہے نا، جو ٹیکس نیٹ کے اندر آیا اسے پینلٹی ہے، تو سزا اسی کو ملتی ہے جو سبق یاد کرتا ہے، اور جب آپ فائدہ دیں گے تو لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں گے۔ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فنانس ایکٹ 2024 کتنا مؤثر ہوگا؟ غریب طبقہ ہے، جو سیلریڈ پرسن ہے، انہوں نے نہیں تو کوئی کسی قسم کے سلیب کا اضافہ نہیں کیا، جو موجودہ ان کی سلیب تھی اسی میں اتنا اضافہ کر دیا۔ بندہ ٹیکس کیوں دیتا ہے؟ ٹیکس اس لیے دیتا ہے کہ اپنی سٹیٹ کو، ویلفیئر سٹیٹ کو سپورٹ کرے، بینیفٹ کرے۔ اس لیے نہیں دیتا کہ نیشنل اسمبلی کی تعزین و آسائش کے اوپر اور وزیر اعظم ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس کی آسائش کے اوپر اربوں روپے ضائع ہو جائے۔ ٹیکس ٹارگٹ ہیں پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے ایکسپورٹرز کو ٹارگٹ کیا، آپ نے سیلریڈ کلاس کو ٹارگٹ کیا، آپ نے اگین ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے جو ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے۔ اس سال تو مجھے لگ رہا ہے آپ ٹارگٹ اچیو کر لیں گے، لیکن آگے جا کے کیا ہوتا ہے اس پہ سوالیہ نشان۔ جو زکوٰۃ ہے وہ غریبوں پر خرچ ہوتی ہے، اور جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ وزراء پہ، حکومتوں میں اخراجات پہ خرچ ہوتا ہے۔ جو ہمارا ٹیکس کا پیسہ ہماری صحت، ہمارے جان کے اوپر لگنا تھا، وہ پیسہ اس ملک سے باہر کوئی لے گیا ہے۔ تو جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے وہ پہلا جواز تو یہ دیتا ہے کہ میں ہر ٹیکس دے رہا ہوں، اور اگر وہ پیسہ ملک سے باہر چلے جانا ہے تو پھر ہم ٹیکس کیوں دیں، اور اگر وہ ٹیکس کا پیسہ اس ملک کے اندر بھی نہیں آ سکتا تو پھر اس ٹیکس کو دینے کا فائدہ کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیکس ریفارم کے ساتھ میں حفظ الایوبی۔ ناظرین، پاکستان کو سیاسی اور معاشی استحکام میں لانے کے لیے اور معاشی چیلنج سے نمٹنے کے لیے فنانس ایکٹ 2024 کتنا مؤثر ہوگا، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کاشف انور صاحب، آپ صدر ہیں نو چیمبر آف کامرس کے، ان کے ساتھ موجود ہیں زاہد عتیق چودھری صاحب، آپ سینئر نائب صدر ہیں پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن کے، اور لائن پر مجھے جوائن کریں گے ذیشان اعجاز صاحب، آپ نائب صدر ہیں آئی کیب کے، اور شہباز صدیق صاحب ہمیں جوائن کریں گے، آپ صدر ہیں لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن کے۔ کاشف انور صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا سر، جو فنانس ایکٹ آیا ہے تاجروں اور صنعت کاروں کے لیے کتنا مفید ہے؟ اس وقت تو جو ایکٹ آیا ہے اس سے تمام بزنس کمیونٹی چاہے وہ ریٹیلرز ہوں چاہے وہ انڈسٹریلسٹس ہوں وہ بہت پریشان ہیں، کیونکہ ہم بھی ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہتے ہیں، بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دوز ہو آر آلریڈی ان دا ٹیکس نیٹ۔ اب اگر تمام انڈسٹری کو آپ ود ہولڈنگ ایجنٹ بنا دیں گے، اور جو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے اوپر سے ود ہولڈنگ کے پریشر کو کم کریں، اگر قانون یہ آ جائے گا کہ جتنا بھی سیلز ٹیکس رجسٹرڈ پرسنز ہیں وہ اب کیش کی ٹرانزیکشن اپنے بینکوں میں نہیں کر سکتے، تو گراؤنڈ ریالٹیز کو ضرور دیکھتے ہوئے آپ یہ کام کریں۔ اگر ہم اپنی پالیسیز کو اس طرف لائیں گے، جو ہم بار بار اپنی کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی آف پالیسیز کی بات کرتے ہیں کہ نومبر تک ایک ریٹیلر کے لیے پی او ایس میں انٹیگریشن میں آنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ 10 کروڑ روپے کی سیل کرے، اس کے بعد دسمبر میں یہ ہوا کہ وہ 2 کروڑ روپے کی پرچیز کرے، اور اب اس بجٹ میں یہ ہو گیا کہ وہ 40 لاکھ روپے کی پرچیز کرے۔ جب ہم اب 7 مہینے کے اندر اپنی پالیسیز کو اس طرح سے گھمائے پھرائیں گے کہ ایک انویسٹر، ایک انڈسٹریلسٹ، ایک تاجر کو یہ نہیں پتا کہ اس ملک کے اندر اس کی انویسٹمنٹ محفوظ ہے، اس نے کل کو کرنا کیا ہے، اس نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ضرور ٹیکس بیس کو بڑھائیں، لیکن اس ڈیٹا کی بیس پہ بڑھائیں جو آپ کے پاس ہے، ان لوگوں کا جن کے کمرشل میٹرز ہیں، ان لوگوں کا جو گاڑیوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، ان لوگوں کا جو پراپرٹیوں کی سیل اور پرچیز کرتے ہیں۔ اور اگر ہم ہر چیز پہ
ٹیکس لگا دیں گے. اب اگر ہم نے ایکسپورٹ کے اوپر بھی نارمل ٹیکس، میں اس بات کے میں خلاف نہیں ہوں، میں ایکسپورٹر نہیں ہوں، لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیا ایکسپورٹ سیکٹر کو نارمل ٹیکس رجیم میں لانے سے، ڈاکومنٹیشن کرنے سے، ان کی کتابیں ایف بی آر کے سامنے کھول دینے سے کیا ایکسپورٹر کے لیے آسانیاں ہوں گی؟ ہماری فارن ریمیٹنسز بڑھے گی؟ کیا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگی؟ سری لنکا، انڈیا، بنگلہ دیش ان کا مقابلہ کر پائیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ اس وقت جو انڈسٹری آپ کے ملک سے آپ کے دبئی چلی گئی ہے، جو انڈسٹری بنگلہ دیش چلی گئی ہے، کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو رہ گئی ہے وہ بھی چلی جائے؟ اور دوسری بات یہ کہ جو ہم نے ریئل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکسیشن لگا دی ہے، بالکل ٹیکسیشن لگنی چاہیے، لیکن کیا اس ٹیکسیشن کے لگنے کے بعد سے ہمارا جو فارن انویسٹر تھا، جو ہمارے ایکسپیٹریٹس پاکستانیز تھے، کیا وہ اسی طرح سے پیسے بھیجیں گے؟ اگر پیسے بھیجیں گے، ہماری فارن ریمیٹنسز بڑھیں گی تو بہت اچھا قدم ہے. اگر نارمل ٹیکس رجیم میں لانے سے اگر ہماری ایکسپورٹس جو ہیں $30 بلین سے $60 بلین پہ چلی جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر اقدام کوئی نہیں ہے. لیکن اس وقت سر راہ جو بھی سیکٹر ہے، جو بھی کمیونٹی ہے، وہ اس وقت سر دست بہت پریشان ہے. یہ ریئل سیکٹر کی آپ نے بات کی، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو اس پہ لگائی ہے ریئل اسٹیٹ پہ، آپ سمجھتے ہیں اس جو بلیک اکانومی ہے وہ سفید وائٹ ہو جائے گی؟ دیکھیں، ہم تو جب میں پہلے دن صدر بنا تو میں نے پہلے دن اور پچھلے بجٹ میں بھی جب اسحاق ڈار صاحب نے بجٹ پریزنٹ کیا تو 111 سیکشن کے تحت جو اس وقت 50 لاکھ روپیہ آپ کا سرمایہ آپ ملک کے اندر لائیں تو آپ سے اس کا سوال نہیں پوچھا جائے گا، تو اسحاق ڈار صاحب نے اس کو $1 لاکھ پہ لے آئے تھے. ایس ایم ای کے لیے لمٹ کو اس وقت 25 کروڑ سے بڑھا کر 80 کروڑ کر دی گئی تھی کہ اس کے لیے ریڈیوس ریٹ آف ٹیکسز ہوں گے، اور آئی ٹی سیکٹر کو بھی ایس ایم ای کے اندر لایا گیا تھا. تو اگر ہم ان تمام سیکٹرز کے اوپر ٹیکس کو اس لیے بڑھا دیں گے اور کمپلیکیٹ کر دیں گے کہ ہمارا ٹیکس نیٹ بڑھ جائے گا، تو میری کم عقلی یہ کہتی ہے کہ شاید ایسے ٹیکس بیس نہیں بڑھے گا. ہم اگر ریٹیلرز پہ دیکھیں، ایک ریٹیل سیکٹر ایسا ہے، ہمیں تو زیادہ سے زیادہ اس کو لمٹ دینی چاہیے، ہمیں تو زیادہ زیادہ اسے آسانی دینی چاہیے کہ آپ اپنے سسٹم کو ڈاکومنٹ کریں. اور ہم نے کیا ریکویسٹ کی پرائم منسٹر صاحب سے کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کا پہلا سال ہے، آپ ٹریڈرز کے لیے 5 سال کی پالیسی دیں کہ 5 سال ہم آپ کو یہ پالیسی دیتے ہیں، 5 سال میں یہ کوئی چینج نہیں آئے گا، تاکہ ٹریڈرز کو بھی پتا ہو، اس انڈاکومنٹڈ اکانومی کے سیکٹر کو بھی پتا ہو کہ جو یہ پالیسی ہے اگلے 5 سال رہے گی. لیکن جہاں پر 7 مہینے کے اندر 3 دفعہ پالیسی چینج ہو اور آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کل آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے، تو وہاں پر ہم کیسے اگلے کو کنونس کر سکتے ہیں؟ ٹیکس لا ایکٹ 2024 آیا، اس کے 350 ایس آر او آیا، تاجر دوست اسکیم آئی، بیلنس شیٹ کے بارے میں آیا، سیل ٹیکس کی ڈیفینیشن فراڈ کی آ گئی. اس کے بعد تاجر جو حضرات یا صنعت کار ہیں، یہ کاروبار آپ کو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں گے کہ ایک سیلز ٹیکس رجسٹرڈ پرسن، ایک ریٹیلر جو سیلز ٹیکس نیٹ کے اندر ہے، اگر وہ اپنی ٹرن اوور کو اپنی کیپٹل کے 5 ٹائمز سے زیادہ نہیں کر سکتا، دوسری طرف آپ یہ کہیں گے کہ جب تک پچھلا سیلز ٹیکس کا ریٹرن کا جو فائلر ہے وہ اپنی ریٹرن کو جب تک وہ سبمٹ نہیں کرے گا تو اس کے اگلے سبسیکوینٹ جتنے بھی سیلز ٹیکس کے رجسٹرڈ پرسنز ہیں، یا تو وہ اس مہینے کا اس سپلائر کا انپٹ نہیں لیں گے یا وہ اپنی انوائس کو نہیں ڈالیں گے اگر ان کے پاس کوئی اور الٹرنیٹ نہیں ہوگا. تو جب ہم اس نظام کو، جو لوگ سیلز ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں، ہمیں تو ان کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ اور لوگ بھی سیلز ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں. اگر ہم انہی لوگوں کے لیے اس نظام کو اتنا مشکل کرتے جائیں گے جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے، اب کیا ہوا؟ اب جب آپ نے 40 لاکھ کی پرچیز کو ریٹیلر کے لیے جب آپ نے اس کو ریسٹرکٹ کیا تو ریٹیلر یہ کہتا ہے بھائی ہمیں آپ سے انوائس نہیں چاہیے ہے، آپ نے جس کو انوائس دینی ہے جا کے دے دیں. تو میرا یہاں پر آپ کے پروگرام کے توسط سے حکومت سے یہ سوال ہے کہ ایسا مینوفیکچرر جو ایکسپورٹر نہیں ہے اور اس کی مارکیٹ جو ہے وہ ریٹیل مارکیٹ ہے، اور اس شخص کے لیے سیلز ٹیکس میں اپنے آپ کو رجسٹر کرانا بھی لازمی نہیں ہے اور وہ انکم ٹیکس میں رجسٹر ہے، جب ایک مینوفیکچرر اس کے بہاف پہ 4% پے کر رہا ہے اور اس شخص نے اپنے آپ کو انکم ٹیکس میں رجسٹر کرانا ہے، تو آپ جو یہ پالیسیز لائے ہیں، کیا وہ ٹیکس سٹرکچر کو پروموٹ کرنے کے لیے لائے ہیں یا وہ ٹیکس سٹرکچر کو آپ روکنے کے لیے لائیں اور اس لیے لائیں کہ لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر نہ آئیں؟
یہ میری کچھ گزارشات ہیں. میری کم عقل میں تو یہ بات نہیں آتی ہے کہ اتنی سخت پالیسیز کے ساتھ کیا کاروبار جو ہیں وہ ڈاکومنٹ ہم کروا سکیں گے. ہمیں تو جب تک آپ سہولیات نہیں دیں گے, جب تک آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, جب تک آپ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کے لیے آسانیاں نہیں کریں گے, جو میں پہلے دن سے شاید 12 سال سے میں یہی کہہ رہا ہوں, ہمارا ٹیکس بیس نہیں بڑھے. دستاویزی معیشت کا جو ہم نعرہ لگاتے ہیں اس فنانس ایکٹ کے بعد آپ کو لگتا ہے کوئی کچھ 10% بھی ہم کر پائیں گے پورے سال میں؟ دیکھیں, میں شاید سمجھتا ہوں کہ جو آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر ہے اس کے لیے مشکلات زیادہ پیدا ہوں گی, اس کو اور کانسیکوینسز کو فیس کرنا پڑے گا, اس کو اور ریٹرنز فائل کرنی پڑیں گی, اسے اور پینلٹیز دینی پڑیں گی. اب اگر ہمارا جو امینڈمنٹ ایکٹ 2024 آیا ہے, اگر ہم نے یہی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ کو اسٹے چاہیے ہے تو آپ کو 30% آف دا اسیسڈ اماؤنٹ پے کرنی ہوگی, اور ہم پہلے دن سے کیا رو رہے ہیں تمام بزنس کمیونٹی, تمام لائرز کمیونٹی, کہ اسیسنگ آفیسر کے آپ اس کو جواب دیں. ہم اس کے اختیارات کو کم نہیں کرنا چاہتے, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگلے فورم سے جا کر جو اسیسنگ آفیسر کی اسیسمنٹ ہے اسے ریورٹ بیک نہیں ہونا چاہیے, اسے ریمانڈ بیک نہیں ہونا چاہیے. تو آپ نے تو اور اختیارات دے دیا, اور آپ نے اختیار تو اب یہ دے دیا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو وہ ٹیکس فراڈ ہے. تو پھر ہم کیا اس معیشت کو دستاویز کرنے جا رہے ہیں یا اس معیشت کو دستاویز ہونے سے روکنے جا رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جو راہ نہیں کر سکی دشمن ممالک پاکستان کی معیشت کو نہیں ڈاواڈول کر سکے, ایسے اقدامات سے یہ ممکن نہیں ہے, خود بخود ہو جائے گی؟ دیکھیں, اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ڈاکومنٹیشن از ویری امپورٹنٹ, ٹیکس بیس کا انہانس کرنا از ویری امپورٹنٹ. ہر ایک کو اپنا ٹیکس دینا چاہیے ہے, لیکن ود دا کنسلٹیشن آف دا اسٹیک ہولڈرز دینا چاہیے. آپ ہماری ساتھ مشاورت سے کریں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ریٹیل سیکٹر ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو گاڑیوں کا لین دین کرتے ہیں وہ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پینلائز یا ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے سے بہتر ہے کہ اس سوال کا جواب لیا جائے کہ وہ کیوں ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آتے. اگر ہم اس سوال کا جواب لے لیں گے کہ انہیں کیا مشکلات ہیں, ان کے کیا ریزرویشنز ہیں, ان کو کیا چیز روکتی ہے ٹیکس نیٹ کے اندر آنے سے, تو ہم اپنے ٹیکس بیس کو بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے. 2 سال سے صدر ہیں, جتنی بھی مارکیٹوں کے صدور ہیں آپ کو جانتے ہیں, آپ کے پاس آتے ہیں, ایسوسیشن آتی ہیں آپ کے پاس. اس فنانس ایکٹ کے بعد آپ کے جتنے بھی ایسوسیشنیں یا انجمن تاجران جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے کیا آواز اٹھائی ہے؟ لاہور چیمبر کی پلیٹ فارم سے کیا آواز اٹھانا چاہتے ہیں؟ آپ نے مجھ سے اس پروگرام کا آغاز کروایا تو میں نے کیا کہا کہ تاجر کمیونٹی بہت پریشان ہے. حتیٰ کہ میں اگر یہ بات کہوں کہ ملٹی نیشنلز بھی جو ہیں وہ اس وقت بہت پریشان ہیں, اور میں ان کمپنیز کے نام نہیں لے سکتا چونکہ میں نے ملٹی نیشنل کہہ دیا ہے. ان کی سپلائیز جو ہیں وہ 30 سے 40% روز کی واپس ہو رہی ہیں, کیونکہ 2.5% آپ نے ود ہولڈنگ لگا دیا ہے ریٹیلر کے لیے. تو دیکھیں, ریٹیلر 4% سیلز ٹیکس ایڈیشنل تو دے رہا تھا, اور اگر آپ نے ایڈیشنل سیلز ٹیکس لگایا بھی ہے, اگر آپ سیلز ٹیکس آپ نے نارمل 18% کر بھی دیا ہے, تو مہنگائی کس کے لیے ہوگی؟ مہنگائی تو عوام کے لیے ہوگی. اگر آپ ٹیکس کے ریٹ کو بڑھا رہے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ کس کے اوپر آئے گا؟ ایک کمپنی نے خود تو نہیں رکھنا, آپ نے پسی ہوئی عوام کے لیے مہنگائی اور زیادہ کر دی. اب دودھ کا ڈبہ جو پہلے 280 کا تھا وہ 350 350 کا ہو جائے گا, تو وہ عوام کو افیکٹ کرے گا. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو مد نظر. جی زاہد عتیق چودھری صاحب, فنانس ایکٹ پہ تو پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں. اصل میں جو ہم چاہتے ہیں آپ سے, پاکستان ٹیکس بار کیا سمجھتی ہے یہ جتنا فنانس ایکٹ آیا ہے 350 SRO آیا ہے, پہلے ٹیکس لا ایکٹ 2024 بھی آ چکا ہے, اب یہ کتنی سیکھیں ہیں جو ہائی کورٹ میں عدالتوں میں چیلنج ہوں گی یا ہونے جا رہی ہیں؟ آپ ہمیشہ بڑا اچھے موضوعات پہ پروگرام کرتے رہتے ہیں, اور ہم بھی آپ کے پاس آتے رہتے ہیں, اور چیمبر بھی آتی رہتی ہے, اور انور کاشف صاحب چیمبر کے پریزیڈنٹ یہاں موجود ہیں, انہوں نے بھی اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے. لیکن میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے کوئی 3-4 باتیں کرنی ضروری سمجھتا ہوں. پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کا اس بجٹ کے اوپر بڑا ریزرویشن ہے. وہ اس سینس میں ہے کہ جو آپ نے بجٹ میں 35% انکریز ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں رکھا ہے, اور جب کبھی گورنمنٹ انڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے مہنگائی آئے گی, اور وہ مہنگائی ساری عوام پہ پاس آن ہو جائے گی, کیونکہ یہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہوتے ہیں اس کا انسیڈنس عام پبلک پہ چلا جاتا ہے.
تو یہ جو بزنس مین ہے درمیان میں یہ صرف گورنمنٹ کے لیے ٹیکس کلیکٹ کر کے جمع کرانے کا ایک رول کرتا ہے ود ہولڈنگ ایجنٹ کا. ود ہولڈنگ ایجنٹ کے طور پہ یہ سیلز ٹیکس کسٹمر سے کلیکٹ کرتا ہے اور اسٹیٹ کو جمع کروا دیتا ہے ڈیوٹی کے طور پہ. تو جب یہ 2000 ارب روپے کے انڈائریکٹ ٹیکسز بھریں گے تو آپ سمجھیں کہ آنے والے سال میں 2000 ارب روپے کی مہنگائی آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ انفارچونیٹلی جو ڈائریکٹ ٹیکس میں انکریز ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوئی ہے وہ سیلری کلاس ہوئی ہے, اور اس کے بعد بزنس کمیونٹی کے اوپر جو ود ہولڈنگ ٹیکس 236G اور H کے آئے ہیں, اس سے جو ہے یہ بھی ایک قسم کے انڈائریکٹ ٹیکس ہیں, کیونکہ یہ پرائس, یہ ایڈوانس ٹیکس کیا ہے کہ آپ اگر یہ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں تو اس پروڈکٹ کے ساتھ گورنمنٹ کے لیے اس پروڈکٹ کی پرائس کے ان ایڈیشن ٹو دیٹ گورنمنٹ کے لیے ایک ایڈوانس ٹیکس بھی کلیکٹ کریں گے آپ, جو آپ اسٹیٹ کو جمع کروائیں گے. تو یہ جتنے ٹیکس کے ایکشنز ہوئے ہیں اس بجٹ میں وہ سارے انڈائریکٹ فارم میں ہیں, چاہے وہ ٹرانزیکشن ٹیکس پراپرٹی کا بھرا ہے, چاہے گاڑیوں کی رجسٹریشن کا بھرا ہے, چاہے کھانے پینے والی چیزوں پہ بھرا ہے. تو اس کا براہ راست تعلق جو ہے یہ آپ کی پبلک پہ جائے گا. اچھا, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ آپ کی اکانومی اس 4000 ارب روپے کے ٹیکسز سے تقریباً 30% شرنک ہو جائے گی. یہ ایک تو بجٹ یا گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں جو اینٹی گروتھ ہوتی ہیں, یہ اینٹی گروتھ نہیں ہے بلکہ یہ تو اتنی زیادہ ٹیکس انسیڈنس ہے کہ یہ آپ کی انکم کو اتنا کمپرومائز کر دے گی کہ ایک نارمل کیلکولیشن جو سیلری کلاس سے لے کے کسی بھی بزنس مین اور کارپوریٹ سیکٹر کی ہے وہ 55% ٹیکس سے کم رکی نہیں رہی. سب سے پہلے آپ کا انکم ٹیکس ہے, اس کے بعد اگر خاص سطح سے زیادہ آپ کی آمدن جاتی ہے تو سپر ٹیکس آ جاتا ہے, اور پھر ان ایڈیشن ٹو دیٹ اس دفعہ ایک سرچارج بھی 10% آف دا ٹیکس لگ گیا ہے. تو یہ کوئی بھی ٹیکس بریکٹ جو ہے وہ 50% سے اوپر. آپ مجھے بتائیے 5 لاکھ روپیہ مہینے کی سیلری کیا سیلری ہے, اور اس میں گورنمنٹ کے 35% گورنمنٹ کو دیں. اگر میرا ٹیک ہوم 5 لاکھ ہے تو اس میں سے میں 1,50,000 روپے گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دوں. 3,50,000 جو ٹیک ہوم کروں اس میں سے گروسری پہ, پیٹرولیم پہ, اپنے گھر کے بجلی, ٹیلی فون, گیس کے بلوں پہ پھر انڈائریکٹ ٹیکسز پے کروں which amounts to 18%. تو یعنی جو میں 55% بچا کے لے کے جا رہا ہوں وہ بھی 18% بھی اسٹیٹ کو چلا جائے. تو مجھے تو 30% الٹیمیٹ سیونگ آئی اپنی انکم میں سے. تو اب 70% میں گورنمنٹ آف پاکستان کو اپنی تنخواہ دوں گا اور 30% بچاؤں گا. لیکن انور کاشف صاحب نے جو بات کی اس کو آگے بڑھانا بڑا ضروری ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے تھا, یہ اس گورنمنٹ کا پہلا بجٹ تھا, اس گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ اس ملک میں پچھلے 3 سال میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے, جو 3 سال میں دیکھیں PDM گورنمنٹ تھی یا انٹرم گورنمنٹ تھی, اس میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور جو اکنامک کرائسس آیا, اور جس طرح سے افغانستان سے امریکہ چھوڑ کے گیا اور آپ کے ملک میں کرنسی وار ہوئی ہے, اس کے بعد بزنس مین نے جس طرح سروائیو کیا ہے, اس گورنمنٹ کو تو بڑا کنڈیوسیو انوائرمنٹ دینا چاہیے تھا اور بزنس مین کو ایک 5 سال کے لیے پالیسی دینی چاہیے تھی اور ایک سٹیبلٹی اور لانگ ٹرم پالیسی دینی چاہیے تھا, کمفرٹ فیل ہوتا. اتنی انزائٹی اور فرسٹریشن کریٹ کی ہے اس بجٹ نے کہ اب تک لوگوں کو اس کی ایکچول جو ایکچول پروویژنز ہیں اس کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہے. جس وقت لوگ اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرنے جو ٹیکس لائرز ہیں ان کے پاس جائیں گے, دین دے کیم ٹو نو کہ اس میں ہوا کیا ہے. تو یہ نمبرز بنائے گئے ہیں IMF پروگرام کے لیے, بیس انفارچونیٹلی آپ کی بہت چھوٹی ہے. گورنمنٹ کو اس بات کا بالکل ادراک نہیں ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس کی پچھلے 5 سالوں میں جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ تقریباً $1 ارب کے آر پار ایوریج آ رہی ہے. آج افریقہ کے جو بالکل آخری درجے کے ممالک ہیں, اگر آپ ان کے نمبرز دیکھیں تو ہر افریقن کنٹریز کی جو سالانہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ $5 ارب سے اوپر ہے ایوریج. آپ کے ملک میں پچھلے 5 سالوں میں تقریباً ایوریج $1 ارب آئے ہیں. اور آپ کو یہ سن کے بڑی حیرانگی ہوگی, ہم سعودی عربیہ سے کہتے ہیں بڑی محبت ہے اور بڑا ہمارا پیار ہے, پچھلے 6 سال سے سعودی عربیہ سے پاکستان کو $1 کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئی. میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. آپ نے ٹرینڈ بائی ارینجمنٹ آپ کے $1 بلین $2 بلین رکھ دیے یا ادھار تیل دے دیا, وہ چیزیں صرف ایک قرض ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. سعودی عربیہ سے $1 کی نہیں آئی. اور اگر آپ سعودی عربیہ کی صرف 2-3 اپنے پڑوسی ممالک میں انویسٹمنٹ دیکھ لیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے. جتنے بھی اسلامی ممالک کے دورے ہیں, جتنے یہ معاہدے ہو رہے ہیں, پھر یہ سارا لالی پاپ ہے. یہ جو آپ کی ازبکستان اور ان ممالک کے ساتھ سعودی عربیہ کی جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ بلین ڈالرز روپیز کے اندر ہے. اچھا, اب یہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پاکستان کی لانگ ٹرم پالیسی کوئی نہیں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. لوکل جو آپ کا بزنس مین ہے وہ تو کاشف صاحب نے اس کی ترجمانی کر دی کہ اس کو اسٹیٹ کے اوپر کوئی
ٹرسٹ نہیں. اور یہی حالات آپ کے انٹرنیشنل انویسٹرز کے بھی ہیں, کیونکہ آپ کے یہاں ایک پرابلم ہے کہ آپ ایک پالیسی دیتے ہیں, لوگوں سے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ پھر اس پالیسی کو چینج کر دیتے ہیں. اس انوائرمنٹ میں کوئی کبھی انویسٹ نہیں کرتا, کیونکہ پاکستان کی مجبوری ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, انویسٹر کی مجبوری پاکستان نہیں ہے, ان کے پاس اور بڑی آپشنز ہیں. پھر اب چیلنجز کیا کیا شکے کون کون سی ہوں گی سر اس وقت پاکستان, جی پاکستان آپ اگر دیکھیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پروگرام میں دیکھیں, اگر میں کوئی ٹیکس کی پروینس کی بات کرنا چاہوں گا نا, وہ انصاف نہیں ہوگا. اس پروگرام میں 10 دفعہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا, ہم ٹیکس سسٹم کے پرابلمس کے اوپر بات کرتے رہے ہیں. اور ستم ظریفی یہ ہے, یہ چیمبر کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان ٹیکس بار کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں, ابھی آئی کیپ کے وائس پریزیڈنٹ آپ کے پروگرام میں آئیں گے, لا ٹیکس بار کے صدر بھی آئیں گے. 7 مہینے سے میں پاکستان ٹیکس بار کا عہدیدار ہوں. ہم نے 10 چٹھی لکھی ہیں, کبھی ایف بی آر سے کوئی جواب نہیں آتا. کون ذمہ دار ہے؟ اگر آپ ایک ایکشن کرتے ہیں تو اس کو جسٹیفائی کریں جواب کے ذریعے. چیمبر کے پریزیڈنٹ صاحب ان سے پوچھیں, یہ ہر روز خط لکھتے ہیں, مسائل سے ایف بی آر کو, فیڈرل گورنمنٹ کو آگاہ کرتے ہیں, کتنی چٹھیوں کے جواب آتے ہیں؟ آپ ان کا کنسرن دیکھیں, آپ ان کی سیریسنیس دیکھیں. مسائل کے حل کے لیے کسی کی ویل ہی نہیں ہے. ایوبی صاحب, اس ملک کا جو نظام ہے اس میں 25 سال تک تعلیمی نظام میں آپ بچے کو ایجوکیشن میں انگیج کر کے رکھتے ہیں. 25 سال تک آپ کا بچہ اسکول, کالجز, یونیورسٹی میں رہتا ہے, اس بچے کی جی ڈی پی میں 0 کنٹریبیوشن ہے. اور آپ خود کلیم کرتے ہیں کہ ہماری 30% جو ہے وہ پاپولیشن ایسی ہے جو 30 سال سے کم جوان ہے. تو ان جوانوں کی تو کنٹریبیوشن ہی کوئی نہیں جی ڈی پی کے اندر. آپ نے کبھی ان کو اٹریکٹ کیا کہ آپ ایجوکیشن کے ساتھ 20 آور کام کریں گے تو آپ کو ڈگری ملے گی؟ دنیا میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ 50% سے زیادہ خواتین کا شیئر ہے پاپولیشن میں. کتنا نمبر ہے خواتین کا جو ڈائریکٹلی کوئی جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں؟ اب آپ کے پاس بچتا کیا ہے؟ بیس. اور آپ اس بیس کو بھی آپ اس طرح سے اگر فرسٹریٹ کر دیں گے. جو نوجوانوں کو آئی ٹی سیکٹر تھا, آئی ٹی سیکٹر میں اس میں بھی آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے, جس میں تھوڑی سی ریمنڈنٹ تھا. یہ جو آپ کے پاس نمبر بچا ہے, جو میں آپ سے آج بڑی کھلی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے یہاں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کوئی نہیں, جوانوں کے لیے پروگرام کوئی نہیں, خواتین کے لیے پروگرام کوئی نہیں, آپ کے پاس جو ہے ٹورزم کوئی نہیں. آپ کے پاس ایک پاکستان کے پاس لائن تھی کہ جی ہماری جیو جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اب کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. چائنا آنے والے وقت میں انڈیا کے ساتھ اپنے کاروباری تعلقات بڑے اچھے بنانے جا رہے ہیں. بن چکے ہیں سر, بنانے نہیں جا رہا, بن چکے ہیں, اور مزید بہتر کرنے جا رہا ہے. افغانستان کو آپ کہتے ہیں ٹرانزٹ کا روٹ نہیں دیں گے, آپ ہمیں تنگ کرتے ہیں, انہوں نے ایران کے ساتھ اپنا راستہ سیدھا کر لیا ہے. پرابلم آپ کی ہے, آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. آپ لوگوں کے لیے اپنے آپ کو بند کر رہے ہیں. امریکہ کو پاکستان کے ذریعے اس خطے میں وار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا زیادہ تک چوسا بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک سے پہلے معاشی جتنے بھی چیلنجز ہیں, ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں ہم نے جتنے بھی سٹیپ لیے ہیں وہ دستاویزی معاشرت کے لیے ہیں, معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے لیے گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ ایکٹ کے بعد جتنے بھی اقدامات اس ایکٹ میں لیے ہیں واقعی وہ چیلنج سے نمٹنے کے قابل ہیں؟ لیکن بریک سے بعد ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک میں ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی چور صاحب. ایوبی صاحب, یہ جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب ہیں, ان سے پہلے جو بھی وزرائے اعظم گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں. یہ لکھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں 10-15, آپ کو 8-10 وزرائے اعظم کی تقریریں نکالیں, یہی باتیں ہو رہی ہوں گی. اکانومی کو ڈاکومنٹیشن کرنا ہے, ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے. مسئلہ یہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں کرنی ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنا ہے, ٹیکس ریٹس کو کم کرنا ہے, سمپل ٹیکس سسٹم لے کے آنا ہے, چھوٹے تاجروں کے لیے فکس ٹیکس لے کے آنا ہے. ایسی سکیمز لے کے آنی ہے جو ان کو قبول ہو, اور آپ نے ایک ایسا قانون بنانا ہے جس کو آپ نے آپ کی قومی اسمبلی سے پاس کروانا ہے 5 سال کے لیے, اور اس کے بعد آپ کے جو یہاں پہ طاقتور طبقات ہیں اس کو آپ نے SIFC سے بھی انڈورس کروانا ہے, اور بزنس مین کے سامنے رکھنا ہے کہ 5 سال کے لیے آپ کے پاس یہ پروگرام ہے. دین آپ کا بزنس مین آپ پہ ٹرسٹ کرے گا. FBR کے اوپر انحصار کم سے کم ہونا چاہیے. گورنمنٹ کا انفارچونیٹلی پچھلے 1-2 سالوں میں FBR پہ انحصار بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور FBR جس اینک سے دیکھ رہی ہے وہاں سے صرف ٹیکس کلیکشن
रिक्वायर्ड है, ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस रास्ते पे हमें नज़र नहीं आ रही। वज़ीर ख़जाना साहब कहते हैं हमने तो बहुत सी रिफॉर्म्स कर दी हैं, इस्लाहात बिहार में कर दी हैं। इसी तरह की बातें पहले वज़ीर ख़जाना भी करते रहे हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये कोई नई बात नहीं है, ये चंद एक थेरी हैं जो दुनिया में चलती हैं, उसमें 4-5 मोटी मोटी बातें हैं जिन पे चल के ममालिक ने तरक्की की है। बातें वो करते हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमें वर्ड्स नहीं चाहिए, हमें एक्शंस चाहिए। बंदा टैक्स क्यों देता है? टैक्स इसलिए देता है कि अपनी स्टेट को, वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करे, बेनिफिट करे और उसके टैक्स के नतीजे में उसे रूल ऑफ लॉ मिले, डिसिप्लिन मिले, उसका मुल्क प्रॉस्पेरस हो। इसलिए नहीं देता कि नेशनल असम्बली की तज़ीनो आसाइश के ऊपर और वज़ीर आज़म हाउस और प्रेसिडेंट हाउस की आसाइश के ऊपर अरबों रुपए ज़ाया हो जाए और नई गाड़ियाँ ख़रीदी जाएँ और 8-8 हज़ार सीसी गाड़ियाँ ख़रीदी जाएँ। जब तक आपके एक्शंस ठीक नहीं होंगे, आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। आप इससे लंबी लंबी बातें भी कर लेंगे, पीपल डोंट ट्रस्ट यू। देने वाले को फ़ायदा क्या है? इस मुल्क में जो भी टैक्स नेट में आया है वो हमेशा से उसने उसकी कीमत अदा की है और वो लोग जो टैक्स सिस्टम से बाहर रहे हैं वो हमेशा से बेनिफिशरी रहे हैं। और ये टैक्स सिस्टम जो है लोगों को सेटिस्फाई करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम है। टैक्स का पैसा खर्च कहाँ होना चाहिए? टैक्स का पैसा गरीब आवाम की वेलफेयर और मुल्क की तरक्की के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए और इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 10,000 अरब रुपए सूद अदा होने हैं, आपका 13,000 अरब रुपए का रेवेन्यू है। तो इसमें आप मुझे बताइए कि आप कहाँ से तरक्की, कहाँ से सेहत, कहाँ से डिफेंस और किधर से चीज़ें लेके आएंगे? 10,000 का सूद है, 3,000 डिफेंस में चला जाएगा, ज़ीरो। जो आपने अपना शेयर सूबों को देना है कमिटमेंट NFC के तहत, वो आपने लोन लेके देना है। चौ साहब, जितना पीलों के सिस्टम में अब रद्दोबदल किया गया है, अब साइलिन को किन मुश्किलात का, साइलिन को अब क्या मुश्किलात? मैं आपके फोरम पे बैठ के इस निज़ाम को जो है बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि 100 साल की हिस्ट्री में जो एक टैक्स पेयर का राइट ऑफ अपील था रिफॉर्म्स के नाम पे वापस ले लिया गया है, जिसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। बिकॉज हमारे यहाँ जो टैक्स सिस्टम है, यहाँ पे फ्रिविलियस लिटिगेशन और जो है वो, जिस तरह आपको सदर साहब ने भी कहा कि किसी ऑफिसर की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, वो 1,000 रुपये वाले बंदे को 1 करोड़ पर टैक्स लगा दें, यहाँ कोई नहीं पूछता। तो इस किस्म के निज़ाम में जहाँ लोगों के साथ ज़्यादती होती हैं और जहाँ पे ऑफिसर्स जो हैं वो हार्श असेसमेंट्स करते हैं, अनड्यू टैक्स इम्पोज करते हैं, और जहाँ पे अफसर की कारकर्दगी का जायज़ा उसके टैक्स लगाने से लिया जाता है, इस किस्म के निज़ाम के अंदर टैक्स पेयर का एक राइट ऑफ अपील वापस लेने से ज़्यादा बड़ा जुल्म हो नहीं सकता। अफसरान को जितने इख्तियारात दे दिए गए हैं, आप समझते हैं इसके बाद इख्तियारात मज़ीद देने की ज़रूरत है? FBR इन्फोर्समेंट के पीछे गई है। इस मुल्क में जब भी इन्फोर्समेंट और टैक्स, आप समझ लें कि ज़्यादा टैक्स लगाने की बात हुई है, तो हमेशा मुल्क जो है पीछे गया, आगे नहीं गया। और इस बढ़ते हुए टैक्स से आपकी ग्रोथ, इकोनॉमिक एक्टिविटी और प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस सब कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। FBR कितने फ़ीसद लोगों को इस साल में टैक्स नेट में लाने के लिए कामयाब हो सकता है? यूबी साहब, FBR का टारगेट 1 मिलियन टैक्स पेयर को टैक्स नेट में लाने का है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसी पॉलिसी हो जिसमें FBR लोगों को सिस्टम में ना लेके आए, लेकिन लोग अपनी खुशी से इस निज़ाम में आए और इस निज़ाम में अपने आप को महफूज महसूस करें। काशिफ अनवर साहब, पहले तो फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट था, अब लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट आ गया, अब ताजिरों को क्या करना चाहिए? देखिए, बात ये है कि वो सज़ा उसी को मिलती है जो सबक याद करता है। और अब जिसने लेट सबक याद किया उसका क्या होगा? देखिए, हमें तो इस बात को भी देखना है कि क्या ये ज़रूरी है कि अगर किसी ने अगर लेट फाइलिंग भी की है तो वो दानिस्ता तौर पे की है, कोई मजबूरी भी आ सकती है। तो बात तो ये है, फिर वही पेनल्टी है ना, जो टैक्स नेट के अंदर आया उसे पेनल्टी है, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसने जान के किया या उसने जान के नहीं किया। और देखें, ये तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है, लेकिन अब इतना कुछ एडवांस्ड है, इतना अब रसाई है तमाम चीज़ों की, तमाम डिपार्टमेंट्स आपस में इंटीग्रेटेड हैं, तो ये तो डिपार्टमेंट्स को भी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो आपस में इन्फोर्स करें इस बात को कि लोग अपनी टैक्स की रिटर्न डालें। और देखें, जब आप फ़ायदा देंगे तो लोग टैक्स नेट के अंदर आएंगे। अगर आप सिर्फ पेनलाइज करेंगे, अगर आप सिर्फ टैक्स के रेट्स बढ़ाएंगे, 45% कर देंगे, तो मैं नहीं समझता कि आप लोगों को टैक्स नेट के अंदर लाने के लिए मजबूर करें। हमें फ़वाइद देने हैं, हमें सहूलियात बताएं। काशिफ अनवर साहब, दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं जिशान इजाज़ साहब, आप नायब सदर हैं ICAB के। जिशान इजाज़ साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले ये बताइएगा, फिनांस एक्ट 2024 के मुल्क की मुआशत पर क्या असरात मुरतब होने वाले हैं? वालेकुम सलाम अफजल साहब, बड़ा अहम सवाल है कि मुल्की मईशत पे हमारा जो बजट अभी पेश हुआ है, जो एक्ट की फॉर्म में आ गया है, उसके असरात क्या होने वाले हैं। आपने देखा ही होगा, हमारे पिछले कुछ सालों में
اوور آل اکنامی کی صورتحال کیا چل رہی ہے، پلس یہ بجٹ آیا، ہم ایز اے ملک اس گرداب میں سے نکل نہیں سک رہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ شاید ہمارے پاس سولوشن بھی نہیں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس بجٹ کی ایگزامپل اگر آپ لیں تو ہم لوگوں نے ابھی بھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو انکریز کرنے کی کوئی بہت زیادہ کوشش نہیں کی۔ ہم نے کیا کیا ہے کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں انہی سے مزید ٹیکس لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں ایک جو بہت امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بے شک ایک سال ریونیو کلیکشن کر لیں گے، لیکن اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کی اکنامک صورتحال خراب ہو جائے گی۔ جب آپ کی اکنامک سچویشن خراب ہو جائے گی تو رزلٹ میں اکنامک ایکٹیویٹی کم ہو جائے گی۔ جب آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی کم ہو جائے گی تو کیا آپ اسی میتھڈالوجی سے فیوچر میں ٹیکس کلیکٹ کر سکیں گے؟ کیا ٹیکس کے اہداف آپ اچیو کر سکیں گے؟ یہ میرا سوال ہے۔ ہمارے فائنانس منسٹر نے ابھی پچھلے کچھ دنوں میں ان کی ایک پریس کانفرنس سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی 13% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اچیو کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سٹارٹ میں کرنی ہے اور اس کو 15 تک لے کے جانا، ٹھیک ہے۔ اس وقت ہم ہسٹوریکلی 8-9% کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ سوال میرا یہی ہے، کیا ہم ایک سال ریونیو کلیکشن کر کے اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی تھوڑی سی امپروو کر کے اس سچویشن میں آ جائیں گے، بٹ جب ہماری اکنامک صورتحال، معاشی صورتحال گرے گی اس ہیوی ٹیکسیشن کی وجہ سے، ہمارا انویسٹر اس ملک سے ایگزٹ کرے گا تو اکنامک حالات خراب ہوں گے، تو پھر ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی کیسے اچیو کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ اس میتھڈالوجی، اس اسٹریٹجی کے ساتھ ہم آگے چل کے آبجیکٹو اچیو کر سکیں گے، بلکہ اس کے جو اثرات آئیں گے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کا حل نکال سکیں گے کہ نہیں نکال سکیں گے۔ ذیشان اجاز صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ٹیکس ٹارگٹ ہیں پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ میں نے جیسے پہلے کہا، یوبی صاحب دیکھیں ٹیکس اہداف تو شارٹ ٹرم میں مجھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بیکاز آپ دیکھیں نا، آپ نے ایکسپورٹرز کو ٹارگٹ کیا، آپ نے سیلریڈ کلاس کو ٹارگٹ کیا، آپ نے اگین ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے جو ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے۔ ڈاکیومنٹڈ سیکٹر یا تو بزنس بند کر دے، ٹھیک ہے، یا افیکٹولی ٹیکس دیتا رہے، تو ایک سال میں بزنس تو بند نہیں ہوں گے، تو افیکٹولی بادل نہ خواستہ وہ بیچارے ٹیکس دیں گے کسی نہ کسی طریقے سے۔ سو الٹیمیٹلی اس کا افیکٹ وہی ہوگا کہ ان کی اکنامک سینیریو، ان کے بزنسز افیکٹ ہوں گے۔ دین اس سال تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ون وے اور دی ادر وے آپ ٹارگٹ اچیو کر لیں گے، لیکن آگے جا کے کیا ہوتا ہے میرا بہت اس پہ سوالیہ نشان ہے۔ ذیشان اجاز صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس فنانس ایکٹ کے بعد عام آدمی سے لے کر مڈل کلاس تک کوئی سروائیول نظر آ رہی ہے؟ مڈل کلاس دیکھیں اٹس ریئلی انفارچونیٹ، آپ نے پریس کانفرنسز ہمارے گورنمنٹ کے بہت سارے ذمہ داران کی سنی ہیں، اور وہاں پہ یہی کیا جا رہا ہے کہ جی مڈل کلاس کو کوئی افیکٹ نہیں ہوگا۔ مڈل کلاس دو جگہ سے بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے۔ ایک تو آپ نے ٹیکس امپیکٹ، ڈائریکٹ ٹیکس امپیکٹ، اگر آپ سیلری کی بات کریں تو ڈائریکٹ ٹیکس امپیکٹ کافی زیادہ بڑھا دیا، جس سے ان کی ارننگ کیپیسٹی کم ہو گئی ہے۔ جب ان کی ارننگ کیپیسٹی کم ہو گئی ہے تو افیکٹولی یو کین امیجن کہ ان کا لائف سٹائل اور ان کی ایک مسئلے مسائل ہوں گے۔ دوسرا اگر آپ دیکھیں نیچرلی انڈائریکٹ ٹیکسز کی وجہ سے مارکیٹ میں انفلیشن آ رہی ہے، انفلیشن اگین مڈل کلاس پہ افیکٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ سارا سینیریو ہوگا تو یو کین امیجن کہ مڈل کلاس جو کہ ہماری بہت میجر پرسنٹیج ہے وہ نیگیٹیولی افیکٹ ہو رہی ہے، اور اللہ نہ کرے بٹ مجھے اس سے نیگیٹو افیکٹ نظر آ رہا ہے، جس پہ الٹیمیٹلی جس اکانومی میں مڈل کلاس میں ہینڈ ٹو ماؤتھ سچویشن ہو، ان کے روزمرہ خرچے نہ وہ پورے کر سکیں، اس سینیریو میں ان کا کرائم ریٹ بڑھنے کا چانسز ہوتے ہیں، اور دوسرے نیگیٹو افیکٹ ہوتے ہیں جو کہ سوسائٹی پہ آتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم اس طرف جائیں، بٹ ابھی جو بجٹ کی صورتحال ہے، اگر ہم نے اس سال پراپر پلاننگ نہ کی اور فیوچر کو اس پرسپیکٹو سے نہ دیکھا کہ ہم نے صرف ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے ہی ٹیکس لینا ہے، ٹیکس بیس نہیں بڑھانی، تو پھر
ہماری سوسائٹی پہ ایک بہت نیگیٹو افیکٹ آئے گا، جو کہ پرائمریلی مڈل کلاس پہ ایک نیگیٹو افیکٹ آنے کی وجہ سے آئے گا۔ نشان اجاز صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس فنانس ایکٹ کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہونے والا ہے؟ یوگی صاحب، مجھے تو بجٹ کا فائدہ سرپرائزنگلی ایون گورنمنٹ کو بھی نہیں ہونے والا۔ گورنمنٹ کا مقصد کیا ہے؟ گورنمنٹ کا مقصد یہ ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو انکریز کرنا، بالکل صحیح بات ہے، کچھ انکریز شاید اس سال کر لیں، بٹ لانگ ٹرم آبجیکٹو کیا ہوتا ہے گورنمنٹ کا؟ گورنمنٹ کا یہ ہوتا ہے انویسٹمنٹ لائی جائے، اکنامک کنڈیشن بہتر کی جائے۔ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ اگر ہم نے یہی میتھڈالوجی کی، ٹیکس بیس انکریز نہیں کی، ہم نے انفلیشن پہ قابو نہ پایا، تو افیکٹولی مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ گورنمنٹ کو بھی لانگ ٹرم میں فائدہ ہوگا۔ ایز فار ایز عوام کی بات کریں تو مڈل کلاس پستی جائے گی، سیلریڈ کلاس آلریڈی دے ہیو بین پش ٹو دا وال، تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ اس بجٹ کا کسی کو فائدہ نظر آ رہا ہے۔ اس سال کو ہمیں آئی تھنک اسٹریٹجیکلی سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے اگلے سالوں میں ہم ڈائیورسفائی کریں، اکنامک کنڈیشن بہتر کریں، تاکہ اکنامک کنڈیشن بہتر ہونے سے، ٹیکس بیس بہتر ہونے سے آپ کی ٹیکس ریشو بڑھے، نہ کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے ہم مزید ٹیکس لیتے جائیں۔ جیشان اجاز صاحب آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ اس فنانس ایکٹ کے بعد ٹیکس پلاننگ اور بزنس پلاننگ ممکن ہے اور سلوشن کیا ہے؟ ایوب صاحب بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، میں اس کو دو اینگل سے ایڈریس کرنا چاہوں گا۔ ایک یہ کہ گورنمنٹ کے پرسپیکٹو سے، گورنمنٹ کے پرسپیکٹو سے میرا جہاں تک خیال ہے، اس سال کو ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ کون سے ایریاز ایسے ہیں جس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے، جس سے ٹیکس کلیکشن بھی بڑھے اور اکنامک ایکٹیویٹی بھی بڑھے اور انویسٹمنٹ بھی اس ملک میں زیادہ ہو۔ اس کے لیے ان کو میرے خیال میں دو تین ایریاز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک، آئی بلیو ٹیکس بیس پہ ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایریاز جس پہ ہم آج تک ٹیکس نہیں لگا سک رہے، سم ہاؤ کوئی بھی وجوہات ہیں، ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا پڑے گا۔ دوسری بات، ہمیں کرپشن پہ قابو کرنا پڑے گا۔ ہم جو مرضی کر لیں، ہم امپلیمنٹیشن میں بہت ویک ہیں۔ ہم کیوں ویک ہیں؟ دو وجوہات ہیں۔ ایک کرپشن، دوسرا ہمارے سسٹمز ان پلیس نہیں ہیں۔ ہم نے ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں، ابھی میرے خیال میں مکنزی کو ہائر کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ مکنزی کیا کر لے گا؟ وہ ٹھیک ہے، آپ کو ریکمنڈیشنز دے دے گا، امپلیمنٹیشن تو ہم نے کرنی ہے، امپلیمنٹیشن تو ایف بی آر نے کرنی ہے، امپلیمنٹیشن اس بندے نے کرنی ہے۔ اگر وہ کرپٹ ہے، ٹھیک ہے، تو کیسے امپلیمنٹ کرے گا؟ ایز فار ایز لکوناز اور گرے ایریاز آر کنسرنڈ، اگین اسی سسٹم میں سے لوپ ہولز انسان نکالیں گے۔ تو میرا جہاں تک خیال ہے، کرپشن پہ بہت ضروری ہے کہ اس پہ کام کیا جائے۔ دوسرا، گورنمنٹ کے پرسپیکٹو سے ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس کو ریلیف دیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کا آپ کا جو ایگزسٹنگ ٹیکس نظام ہے اس کو سمپلیفائی کریں۔ آپ قوانین پہ قوانین بناتے جا رہے ہیں، چیزوں کو مشکل سے مشکل کرتے جا رہے ہیں، جس سے ہو کیا رہا ہے کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز بھی باغی ہوتے جا رہے ہیں۔ نیا ٹیکس پیئر کیوں آئے گا جب وہ اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم دیکھے گا؟ تو ہمیں ضروری ہے کہ ایگزسٹنگ ٹیکس سسٹم کو آسان کریں، قوانین کو آسان کریں، امپلیمنٹیشن بہتر کریں، کرپشن کم کریں۔ دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ٹیکنالوجی، یس وہ بہت زیادہ لے کے آئیں، لیکن اس کو امپلیمنٹ بھی کریں، اس میں لوپ ہولز کو ختم کریں۔ ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے گورنمنٹ کے پرسپیکٹو سے، نان فائلر کا کانسیپٹ کیا ہے؟ میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ نان فائلر تو ہم نے جان کے نان فائلرز کو ایمنسٹی دی ہوئی ہے۔ اس نے ایک ٹرانزیکشن کرنی ہوتی ہے، وہ جو اپنے سال کی انکم ہے اس کا شاید 0.0001% اس ٹرانزیکشن پہ ٹیکس دے کے وہ ٹرانزیکشن کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے۔ ہمارا سسٹم اس طرح کا ہونا چاہیے کہ نان فائلر کچھ ٹرانزیکشنز نہیں کر سکے، ختم ہو گیا بات۔ لیٹ دیم انڈرسٹینڈ کہ اف دے آر نان فائلرز، اف دے آر ٹیکس ایویڈرز، وہ اس ملک میں سرٹن ٹرانزیکشنز نہیں کر سکیں گے، اینڈ میک دیٹ پاسبل۔ اگر آپ یہ کریں گے تو اس ملک میں لوگ ٹیکس بیس بڑھے گی، ورنہ
آپ اور میرے جیسے ٹیکس جو دیتے آئے ہیں پچھلے اتنے سالوں سے، ہم ہی ٹیکس دیتے رہیں گے افیکٹولی، اور جو ٹیکس نہیں دیتے رہے وہ باہر بیٹھ کے مسکراتے رہیں گے اور اگین وہ ٹیکس نہیں دیں گے. یہ دوسری بات. اب آ جائیں آپ ٹیکس پیئر کے پرسپیکٹو سے. ٹیکس پیئرز کے پرسپیکٹو سے وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، ہمیں قوانین کو ان کی روح کے مطابق امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے. قوانین جتنے مرضی مشکل ہو جائیں، ٹیکس پلاننگ اسی کے اندر موجود ہوتی ہے. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دنیا میں ٹیکس پلاننگ کی امپورٹنس کیا ہے. ہم ایز اے نیشن کرتے کیا ہیں کہ ٹرانزیکشن کر لیتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ اس کا ٹیکس امپیکٹ کیا ہے. ہمیں پہلے سوچنا ہے کہ ٹیکس امپیکٹ کیا ہے، تاکہ قانون کے اندر رہتے ہوئے جو قانون کے اندر ہمیں فیسلٹیز دی گئی ہیں اس حساب سے ہم لوگ اس کو سٹرکچر کر سکیں، اس کو ٹیکس کو پلان کر سکیں، بجائے کہ اس کے بعد ہم ٹرانزیکشن کرنے کے بعد پھر ہم گورنمنٹ کو کہیں گے جی سب کچھ اٹس اے رف سسٹم، اٹس اے ٹف سسٹم اور ٹیکس بہت ہیوی ہے، حالانکہ کچھ قصور ہمارا بھی ہے. تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ سرکار کو اپنا رول کرنا چاہیے، ٹیکس پیئرز کو، بزنس مین کو اپنا رول تھوڑا سا دیکھنا چاہیے الٹیمیٹلی. اور ان اینی کیس دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ از کہ ہمیں چیزوں کو آسان کرنا چاہیے ٹیکس پیئر کے لیے، کرپشن کم سے کم اس کو کسی طرح کرب کرنا چاہیے، اور ٹیکس پیئرز کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، امپلیمنٹیشن کو لاگو کرنا چاہیے. یہ میرا جہاں تک اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے. بہت شکریہ جیشان جا صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں شہباز صدیق صاحب. آپ صدر ہیں لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن کے. شہباز صدیق صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. سر یہ بتائیے گا کہ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فنانس ایکٹ 2024 کتنا مؤثر ہوگا؟ وعلیکم السلام یو پی صاحب، بہت اچھا آپ کا کویشچن ہے. یہ جو بجٹ آیا ہے یہ بالکل جو آنے والا وقت ہے اس کے لیے کسی قسم کے لیے فائدہ مند نہیں، بالکل غیر مؤثر ہے. کسی قسم کی کوئی پراپر پلاننگ نہیں اس میں نظر آتی. انڈسٹریز کو، بزنس کمیونٹی کو ڈسکریج کیا گیا. اس میں 236G 236H جیسے قوانین میں ترامیم کر کے یہ فائلر نان فائلر کا ٹیکس بڑھا کے اس میں صرف اور صرف انفلیشن میں اضافہ کرنا مقصد ہے. کیونکہ یہ جو 236G اور 236H کے جو ٹیکسیز ہیں ڈیفینیٹلی جو مینوفیکچرر ہے اپنی کوسٹ میں ایڈ کر کے کسی نے، ریٹیلر نے، کسی نے ادا نہیں کرنا، اور جس کا نتیجہ جو اس کا برڈن سارا اینڈ کنزیومر پہ آئے گا. جو غریب طبقہ ہے، جو سیلریڈ پرسن ہے، سیلریڈ طبقے پہ آپ کو پتہ ہے جو انہوں نے نہیں تو کوئی کسی قسم کے سلیب کا اضافہ نہیں کیا، مگر جو موجودہ ان کی سلیب تھی اسی میں اتنا اضافہ کر دیا کہ جب آپ اس کا کمپیریزن کریں تو یہ 100% تک بھی ٹیکس میں اضافہ جاتا ہے. جبکہ اس کے پیرلر دیکھیں کہ سیلری میں اضافہ 23% انہوں نے کیا، جبکہ اس کے ٹیکسز میں اضافہ، جس طرح کہ مثال کے طور پر جس کی سیلری 1 لاکھ روپیہ ماہانہ ہے، اس نے پہلے 12 لاکھ کے اوپر سالانہ ٹیکس جو ہے 15,000 روپیہ ادا کرنا تھا. اب وہ 30,000 روپیہ ادا کرے گا، جو کہ 100% تک انکریز آ گئی. اسی طرح ڈیفرنٹ سلیبس کو آپ دیکھیں تو کوئی ان کی سیلری میں اضافے سے زیادہ تو ٹیکسز میں اضافہ ہے. دوسری طرف انفلیشن کو انکریز کر رہے ہیں. کسی قسم کی کوئی انہوں نے نہ ٹریڈ باڈی سے، نہ ٹیکس اتھارٹی سے، کسی قسم کی جو ٹیکس بار سے کوئی مشاورہ نہیں. جو پروفیشنلز ہیں، ہمارے سینئرز ہیں، اکونومسٹ ہیں، صرف اور صرف IMF کی وہاں پر یہ بجٹ انہوں نے جاری کیا ہے. اب ریسنٹلی آپ دیکھیں مئی میں جو SRO 350 آیا ہے، ابھی تک ہم دوبارہ لیٹر لکھ رہے ہیں پرائم منسٹر کو بھی. اس کے وجہ سے پورے کے پوری چین، سپلائی چین رک جاتی ہے، جو کہ اپنی ریٹرن فائل کرنے سے قاصر ہے. اور رزلٹ کیا ہے؟ ملک کو نقصان ہے، چونکہ ٹیکس پراپر ادا نہیں لوگ کر پا رہے، ریٹرنیں رک گئی ہیں. مئی کی ریٹرن ابھی تک نہیں جا پائی، جبکہ اب جون کی ریٹرن ہم لوگوں نے فائل کرنی ہے. وہ بالکل illogical اور بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سے مشاورت کے جو SRO 350 انہوں نے جو جاری کیا، جس سے نہ صرف ٹیکس گزار، ٹیکس پروفیشنلز اور بہت ہمارے سینئر جو لرنرڈ جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اب اس میں بے بس ہو کے بیٹھ گئے ہیں. تو اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو فنانس ایکٹ میں کسی قسم کا وہ جو ابھی ریسنٹلی امینڈمنٹ ایکٹ
जो 2024 इन्होंने जारी किया, जिसमें टैक्स पेयर का एक राइट ऑफ अपील ख़त्म कर दिया कि जो टैक्स पेयर के पास अगर कोई ऑर्डर आ जाता है, कोई बैड ऑर्डर है, जैसा कि 70 to 80% बैड ऑर्डर्स आते हैं जो जिसका कोई पीछे लॉजिक नहीं, जो कि ऊपर से जाके उन्होंने या तो रिमांड होते हैं या नल्ड होते हैं। अब फैक्ट की जो पहला कानून के मुताबिक जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001, उसमें जो राइट ऑफ अपील है उसमें फर्स्ट अपील का राइट कमीशन ऑफ अपील के पास है, जिस पे हम अपने फैक्ट्स वगैरह अपने सामने रख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा अपील फोरम था ट्रिब्यूनल, जहाँ पे फैक्ट्स की बात होती थी, जबकि अब सिर्फ एक ही फोरम इन्होंने कर दिया, उसमें जो पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन डाल दी कि अगर आपकी जो इनकम टैक्स जो डिफ़ॉल्ट है 20 मिलियन से एक्सीड करेगा तो आपने ट्रिब्यूनल के पास फर्स्ट अपील फ़ाइल करनी है, अगर आपका जो है उसे 20 मिलियन से बिलो है तो आपने कमिश्नर अपील के पास आपका राइट है। उसके बाद जो सेकंड अपील है वो फॉरम ख़त्म कर दिया है इन्होंने, और उसकी जो आगे जो रेमेडी है, फर्दर रेमेडी है, वो है रेफरेंस टू हाई कोर्ट। और रेफरेंस टू हाई कोर्ट के लिए भी उन्होंने जो उसमें फ़ीस का जो एलिमेंट है 50,000 उसको फिक्स कर दिया, जबकि पहले 100 रुपया था। तो कैसे ये इंसाफ क्या ये हम चीफ़ जस्टिस किसी को जो चीप इंसाफ किसी को मिल सकता है, इजी जस्टिस मिल सकता है किसी को? तो हम तो मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, हम किस मुल्क में रह रहे हैं? हम मुकाबले करते हैं डेवलप कंट्रीज़ की, और जबकि हम एक गेयर लगाते हैं आगे के लिए, 2 रिवर्स के गेयर लगा लेते हैं। किसी किस्म का जो रिलैक्सेशन नहीं है इंडस्ट्रीज़ के लिए चाइना में जाके हम अपने मुआहदे करके आए हैं, सऊदीया के साथ करके आए हैं, दुबई के साथ करके आए हैं, लाएँ इन्वेस्टमेंट लाएँ, क्यों कर लेके आए इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में? क्या फैसिलिटी है? किसी किस्म का कोई इंसेंटिव नहीं इंट्रोड्यूस करवाया बजट में। उसके बाद पैरेलल आप चले जाएं, अब इसके जो आप देखें कि बजट का जो मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ जो मौजूदा टैक्स पेयर है, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर, उनके गिर्द जो है कानून का घेरा तंग करना, कि कानून की जितनी शिक्स हैं उनके ख़िलाफ़। किसी जो फाइनेंस एक्ट की किसी क्लॉज में भी आप नहीं देखेंगे कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स नेट पे बात की गई हो, सिवाय एक नई एडिशन करने के नॉन फाइलर के साथ लेट फाइलर का एक टर्म इंट्रोड्यूस करवा दी है। किस कानून में नॉन फाइलर की जो डेफिनेशन मौजूद है, किस में जो है जो लेट फाइलर को कैसे कंसेप्ट कर रहे हैं कि पिछले 3 साल में अगर किसी ने लेट रिटर्न फाइल किया है तो वो मौजूदा लेट फाइलर कंसिडर होगा। ये कौन लोग हैं इनको मशावरत देने वाले? किन से ये मशावरत करते हैं और कैसे ये कवानीन पास कर रहे हैं? और कैसा बजट आया है सिर्फ IMF को हैप्पी करने के लिए? अब जैसा कि आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी टैक्स लगाने जा रहे हैं, सिर्फ मकसद क्या है? IMF को हैप्पी करना है, अपने मुल्क की तरक्की के लिए कुछ नहीं सोचना, कोई अपने जो सिटीजन्स हैं उनकी वेलफेयर के लिए कुछ नहीं सोचना। जो हेल्थ और एजुकेशन बुनियादी जो हमारे राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड हैं, किसी किस्म का बजट में कोई जिक्र नहीं, उनके लिए किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं। तो मेरी सिर्फ ये गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ये बजाय फाइनेंस एक्ट आप ये बजट बनाते हैं, मशावरत कर लिया करें, इकोनॉमिस्ट को साथ बैठा लिया करें। जो कवानीन चैलेंज होते हैं अदालतों में, उनके अगेंस्ट जो बरक्स जो जजमेंट आती है उसी को बजट के अंदर फाइनेंस एक्ट के अंदर उसको कानून बना के उसको रिसिंड कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दें, क्यों हम चैलेंज करते हैं वहाँ पे जाके केसेस में, क्यों रिलीफ के लिए जाते हैं जब आपने उसको नया कानून बना के उसको रिसिंड कर देना, उसका वजन ही ख़त्म कर देना है। तो मुल्क के लिए सोचें, बजट को मुल्क के लिए फ्रेंडली माहौल के लिए आप कोशा रहें, मुल्क की बेहतरी के लिए बजट बनाएं, ना सिर्फ जो है अपना रेवेन्यू टारगेट पूरा करने के लिए। अभी तक हम जो टैक्स पेयर और FBR के दरमियान जो अदम एतमाद की फ़ज़ा है उसको नहीं ख़त्म कर सके, उनका ट्रस्ट जो डेफिसिट है वो नहीं ख़त्म कर सके। अभी रिसेंटली जो ताजर दोस्त स्कीम, कितना रेवेन्यू, कितनी पब्लिसिटी पे ये अफसरान ने, कितना FBR ने ये बजट जो मुल्क का जो पैसा ज़ाया किया, कितने लोग रजिस्टर्ड कर लिए हैं। और उसके बरक्स जब 236G और 236H का नफाज हो जाएगा कि हर रिटेलर से, हर बंदे से आपने ये टैक्स रिसीव करना है, तो ताजर दो स्कीम कहाँ पे स्टैंड करती है? किन लोगों से ये मशावरत कर रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया शहबाज सिद्दीक साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। काशिफ अनवर साहब, अभी हमारे साथ ईशान इजाज़ साहब भी मौजूद थे, शहबाज सिद्दीक साहब भी मौजूद थे, वो भी इस फिनांस सेक्टर से मुतमईन नज़र नहीं आए। आप क्या समझते हैं जो टैक्स रेट में इजाफा किया गया है, इंडिविजुअल के भी, AOP के भी, सरचार्ज भी कर दिया गया है, इसके बाद आप समझते हैं टैक्स नेट में वाकई इजाफा होने जा रहा है? पाकिस्तानी जो अवाम है वो चोर है और टैक्स का पैसा बाहर निकल गया है, करप्शन हो गई है। इसका ये मतलब है आप इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो हमारा टैक्स का पैसा हमारी सेहत, हमारे जान, हमारे माल, हमारी तालीम, हमारी सिक्योरिटी, हमारे पानी के ऊपर लगना था, वो पैसा इस मुल्क से बाहर कोई ले गया है। तो अब जो दुबई में $20 बिलियन की प्रॉपर्टी निकली है, तो फिर अगर हमारा पैसा बाहर ही चला जाना है तो आवाम सबसे पहला लॉजिक ये देती है, चले हम तो मजबूर हैं ना क्योंकि हम टैक्स नेट के अंदर हैं, तो जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है वो पहला जवाब तो ये देता है कि मैं तो चाय की पत्ती के ऊपर भी टैक्स दे रहा हूँ, बिजली पे भी टैक्स दे रहा हूँ, और अगर वो पैसा मुल्क से बाहर चले जाना है तो फिर हम टैक्स क्यों दें, और अगर वो टैक्स का पैसा इस मुल्क के अंदर भी नहीं आ सकता तो फिर उस टैक्स को देने का फ़ायदा क्या है। अब अगर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, वहाँ और जवाज़ ये दिया जाता है कि वहाँ पर टैक्स ज़्यादा है, तो फिर जो वो सहूलियात देते हैं आवाम ये कहती है कि हमें वो सहूलियात भी दे दें, पहले आप सहूलियात दे दें और उतना आप टैक्स ले लें। तो यहाँ तालीम तो जब आप पहली जमात में जाते हैं तब आप चेक कर लें, ये है ना जो ज़कात है वो गरीबों पर खर्च होती है, और जो टैक्स का पैसा है वो वज़रा पे, हुकूमतों में, वो अखराजात पे खर्च होता है। ये है कि हमें अब आवाम ये भी पूछती है कि जब 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदगान हैं 2000 से 2500, तो उनको किस बात की तनख्वाह दी जाती है। आवाम ये भी पूछती है कि फ्री यूनिट्स किस बात के दिए जाते हैं। आवाम ये भी पूछती है कि जब हम टैक्स की हर चीज़ के लिए जवाबदेह हैं तो लोग कुछ तबकात को क्यों एग्जाम्पशन दे दी जाती है, जब IMF सिर्फ क्या ये आवाम के लिए, IMF क्या IPPs के लिए बात नहीं करती। आवाम ये भी पूछती है कि जो हम IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की पेमेंट कर रहे हैं, जो हम उनसे बिजली ख़रीद भी नहीं रहे, तो जो वो मुआहदे हुए हैं उन्हें भी दोबारा रीनेगोशिएट करने की ज़रूरत है। तो देखें हम दोनों तरफ के मैं लेकिन कंक्लूड इस तरह से करूँगा, देखें टैक्स देना हमारी ज़िम्मेदारी है, टैक्स बेस को बढ़ाना हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन अखराजात को कम करना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और ऐसे SOEs जो नुकसान में चल रहे हैं उन्हें बंद करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। काशिफ साहब, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो रोल मॉडल हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, जिनको अवाम ने मुंतखब किया है, वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनका तो ये कफ़ायत शारी का आलम है ना। अब जो पहले उनको 1 किलोमीटर पे 3 रुपये मिलते थे पेट्रोल के, अब उसको 25 रुपये कर दिए गए हैं। ये तो उनको कफ़ायत शारी है। बस आवाम ये पूछती है जी, तो ये फिर आवाम इसीलिए टैक्स नहीं देती। गोशवारत देते हैं, अपना कितना टैक्स देते हैं, उनके सासे क्या हैं, कभी वो बताने के लिए तैयार नहीं है कोई भी। लेकिन मामला ये है काशिफ साहब, मुल्क हमारा, रहना भी हमने, टैक्स भी हमने देना है। अब इस निज़ाम में रहते हुए भी आप समझते हैं हम इसमें सर्वाइवल करना है तो हमने किस तरह करना है, और ताजिर बिरादरी, सनतकार जो भी है, जिस तरह कराची से अब खैबर पख्तूनख्वा तक वो कंपनी को बाहर लिखा है कंपनी बराए फ़रोख्त, क्या पंजाब में भी ऐसा होने वाला है? देखें मैंने तो फिर यही कहूँगा कि इस वक्त तमाम बिज़नेस कम्युनिटी बहुत परेशान है, और हमें इसको एक्ट को रिविज़िट करना होगा, हमें इसके जितने प्रोविज़न्स आए हैं उसको रिविज़िट करना होगा। अगर हम सिर्फ तमाम पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को विद होल्डिंग एजेंट बना देंगे तो शायद इस तरह से कारोबार। इसमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब रात भी तकरीर कर रहे थे, वो कह रहे थे हमने जितना भी टैक्स लगाया है वो शराफिया पर लगाया। आप वाकई समझते हैं कोई शराफिया पर ऐसा कोई टैक्स लगाया गया इस बार? देखिए मैं जो वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं तो ग्राउंड रियलिटीज़ पे ये बात कर रहा हूँ। हम तो ये कह रहे थे कि आप विद होल्डिंग एजेंट हमें ना बनाएं, तो इस वक्त तो तमाम सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन को विद होल्डिंग एजेंट बना दिया है। उन ताजर दोस्त हुकूमत कहलाती है, हमेशा ही ताजरों की फेवरेट जमात रही है, तो वो ताजर दोस्त जो हुकूमत थी, ताजर दोस्त फिनांस एक्ट भी आया। मैं समझता हूँ कि ये देखें तमाम पार्टीज़ एलाइज़ में हैं इस वक्त। मुस्लिम लीग नून बिल्कुल ताजिर दोस्त हुकूमत के तौर पे उसे कंसिडर किया जाता है। पीपल्स पार्टी को रोटी कपड़ा और मकान के नाम से याद किया जाता है कि मंसूब है।
جماعت اسلامی اور جتنی بھی اسلامک ہماری پارٹیز ہیں ان کو اسلامی نظام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح سے ہم نے سسٹم کو پریویل کیا تو شاید یہ سسٹم نہیں چل سکے گا. جو ہمیں خدشات ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس کی ریمیٹنسز میں بھی کمی آئے گی اور ہمارے جو ایکسپیٹریٹس پاکستانیز ہیں ان کی ریمیٹنسز میں بھی کمی آئے گی. کاشف صاحب آپ سمجھتے ہیں ہمارے حکمران، ہمارے وزراء، ہمارے پارلیمنٹیرین، ہمارے فنانس منسٹری، فنانس سیکریٹریٹ ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارے زمینی حقائق سے، ہمارے مسائل سے کوئی آپ سمجھتے ہیں واقف نہیں ہے؟ لیکن میں یہ تو نہیں سمجھتا کہ وہ واقف نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جتنے اس وقت جو پالیسیز آئی ہیں وہ شاید آئی ہیں امریکہ کے لیے، انگلینڈ کے لیے، وہ شاید یورپی ممالک کے لیے آئی ہیں، وہ شاید پاکستان جیسے ملک کے لیے نہیں آئیں، جہاں پر ہمیں اس بات کو کنسیڈر کرنا ہوگا کہ ہمارا ہر وہ شخص ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. ہمیں پالیسیز بنانی ہے اپنے حقائق کے مطابق. کاشف صاحب SIFC بنائی جسے 2-3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، فوج اس کو مانیٹر بھی کر رہی ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس کا ان کا نعرہ تھا. اس فنانس ایکٹ کے بعد ان کی پرفارمنس اور اس ایکٹ کی جو پیش کیا گیا اس میں آپ متنازع دیکھ رہے ہیں، تو متضاد؟ دیکھیں میں اس میں صرف یہ بات کہوں گا کہ اگر ہمارا لوکل انویسٹر اس ملک سے جا رہا ہے اور ہمارا لوکل انویسٹر اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا تو ہم ایک فورن انویسٹر کو کیسے کہیں گے کہ آپ ہمارے ملک کے اندر آ کے انویسٹمنٹ کریں؟ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے لوکل انویسٹر کے ٹرسٹ کو جیتیں، اس کے بعد ہم اپنے فورن انویسٹر کو اس ملک کے اندر لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. پالیسیاں ایسی ہیں ہم غیر ملکی انویسٹر کو لا سکتے ہیں ملک میں. دیکھیں اس سوال کا جواب دینا بھی بہت ضروری ہے کہ اس وقت تک جو انڈسٹری دبئی چلی گئی، بنگلہ دیش چلی گئی، جتنے کارخانے بند ہو گئے اور جو آگے کارخانے بند ہونے کو جا رہے ہیں وہ کیوں بند ہوئے؟ ہمیں جب تک ہم ان مشکلات اور ان مسائل کے جواب نہیں لیں گے تب تک ہم نئی انڈسٹری اور نئی انویسٹمنٹ لانے میں کامیاب ہیں. 16 میں اسحاق ڈار صاحب نے پراپرٹی سیکٹر پہ ایک بم گرایا تھا، تمام ریل سے سیکٹر دبئی منتقل ہو گیا تھا. یہ بجٹ اسی کا شاخسانہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں ہم جب تک آسانیاں نہیں دیں گے، دیکھیں ڈاکومنٹیشن آف دا اکانومی از ویری امپورٹنٹ، لیکن فیسیلیٹیشن از آلسو دا انٹیگرل پارٹ آف دیٹ انویسٹمنٹ. ہم اگر اب سہولیات کو اٹھا لیں گے، اگر ہم سانس نہیں دیں گے تو انسان زندہ نہیں رہے گا. اگر آپ نے وینٹیلیٹر پہ رکھ کے اس اکانومی کو چلانا ہے تو پھر آپ کو وینٹیلیٹر والا ہی ریزلٹس ملیں گے. زیادہ تیجو صاحب، کاشف انور صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان ٹیکس بار بھی ہے، چیمبرز بھی ہیں، لاہور ٹیکس بار بھی ہے، سب اپنا اپنا رول ادا کر رہی ہیں اور جتنا بھی ٹیکس اہداف ہیں ان کو پورا کروانے میں ان کا سب سے زیادہ کردار ہوتا ہے. تو اس اب جو کی صورتحال ہے فنانس ایکٹ کے بعد، SRO 350 کے بعد، تاجر دوست اسکیم کو بھی کامیاب بنانا ہے، دوسروں کو بنانا ہے، پھر کہاں تک آپ امید رکھتے ہیں اس نظام سے؟ ایوبی صاحب، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ سب سے پہلے جو آپ کو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو ایک ایسی پالیسی لانی پڑے گی جو ریئل ٹرم میں آپ کے بزنس سیگمنٹ کو فائدہ پہنچائے. ایگریکلچر پہ ٹیکس کی بات ہوتی ہے تو پریزیڈنٹ پاکستان نے کل اپنی سپیچ میں کہہ دیا جی کہ ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. آپ کس مورل اتھارٹی کے ساتھ انڈسٹری کو کہتے ہیں کہ آپ پہ ٹیکس ہونا چاہیے؟ کیا جو انڈسٹری کے لیے مزدور صبح سے شام تک کام کرتا ہے اس میں اور زراعت والے کام کرنے میں کوئی فرق ہے؟ زراعت کے جو میں تاجر کی جو بھی جتنے بھی ہمارے کسان ہیں ان کے بہت احترام اور رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو منڈیوں میں آڑتی کاروبار کرتے ہیں یہ بلینز آف روپیز کا پر ڈے کاروبار ہے، کوئی ریگولیٹر وہاں گھس نہیں سکتا. کیا مورل اتھارٹی ہے آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کہ وہ انڈسٹری کو کہتی ہے کہ آپ لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کرو، جبکہ آپ کے پریزیڈنٹ آف پاکستان کہتے ہیں آپ ایگریکلچر پہ ٹیکس کی بات نہ کریں؟ IMF کو سمجھائیں کہ یہ سیگمنٹ وہ ہے جو ہماری لائف لائن ہے، اس میں ہم نہیں جا سکتے. ملک کی GDP کے اندر ہر ایک کا کردار ہے، اور وہ جتنی محنت سے کسان ہمارے لیے گندم، چاول اور اجناس پیدا کرتا ہے، اتنی محنت سے ہی جو ہماری انڈسٹریز ہے اس کے مزدور کام کر کے ہمارے لیے روزمرہ ضرورت کی چیزیں بناتے ہیں. ان دونوں کا کردار اپنی اپنی جگہ پہ بہت اہمیت کا حامل ہے. تو کوئی بھی جو ہے اگر آپ اس سینیریو میں دیکھیں گے کہ یہ میری لائف لائن ہے تو یہ میری ریڈ لائن ہے،
تو اس طرح سے پھر ملک آگے نہیں چلتے. آپ کو سب کے اوپر ایک ایکویٹیبل ٹیکس لگانا پڑے گا. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ طبقات جو پسماندہ ہیں ان کے اوپر بہت نامینل ٹیکس لگا لیجئے, جس طرح سے کہ انور کاشف صاحب نے ایکسپورٹ کی بات کی, 1% سے ان کو 45% نارمل ٹیکس میں لے کے جانا, یہ جس نے پالیسی بنائی ہے اس سے کسی آنے والے وقت میں ضرور جواب لیا جائے گا. یہ نارمل ٹیکس رجیم میں آپ ان کو لے کے آئیں, لیکن ان کو ایک لو ٹیکس ریٹ کے ساتھ لے کے آئیں, ان کے لیے علیحدہ ایک آپ رجیم بنائیں جو بالکل ان کو آپ ڈاکومنٹ کرنا, آپ کا ریئل انکم پہ ٹیکس لینا مقصد ہے نا. ان کے منافع زیادہ ہیں, آپ کہتے ہیں جو ٹیکس میں ان کی کنٹریبیوشن ہے کم ہے, اور تو آپ اس کے لیے ایک نارمل جو ان کو ایکسیپٹیبل ہو وہ رجیم لے کے آئیں. اب لیٹیگیشن کم ہوگی کہ پہلے سے زیادہ ہوگی؟ ایوبی صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی عدالتوں میں ملک کے معاشی فیصلے نہیں ہوتے اور نہ ہی ہونے چاہیے. یہ جن کا کام ہے انہی کو کرنا چاہیے. ملک کے اکانومسٹ جو اس ملک کے ساتھ لائل ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. ایف بی آر کا کردار جو ہے اس میں کمی آنی چاہیے. ایف بی آر کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کی ڈپینڈنس کم ہونی چاہیے. ایک ٹیکس کلیکٹر ہے, اس کی ٹیکس کلیکٹر سے زیادہ اہمیت نہیں ہونی چاہیے. بجٹس آ سکتے ہیں اس فنانس ایکٹ کے بعد؟ اس شکل میں یہ بجٹ اس ملک کی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد شاید گورنمنٹ کو اس کے اوپر سوچنا پڑے گا جب ایک کوارٹر کے رزلٹس آ جائیں گے. جس طرح بجلی کے ریٹس اور گیس کے ریٹس بڑھ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کاروبار کرنا آسان رہ جائے گا؟ ایوبی صاحب, اس کے فیکٹر ڈیفرنٹ ہیں. دیکھیں, آپ سے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کرنسی وار اس ملک میں ہوئی. فشری کون ہے ان کا بھی پتہ ہے, یہ معاہدے جس نے کیے ہیں وہ بھی پتہ ہے. ابھی چو صاحب ابھی پچھلے ہم نے پروگرام میں بات کی تھی, $2,46,000 کا 2 میگا واٹ لگائی ہے, جس کا $2,46,000 کا خرچہ آیا ہے, اور 2008-9 میں $14 کروڑ کا 1 میگا واٹ بنا تھا. یہ گورنمنٹ جتنا پیسہ ان کو کیپیسٹی پیمنٹ میں دے رہی ہے, ان کے ساتھ معاہدے فی الفور ختم کر کے وہ پیسہ سولر ٹیکنالوجی پہ شفٹ کر کے آپ اپنے کمپنیاں بھی چو صاحب ان کی ہیں نا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سولر کی کیپٹل کاسٹ ضرور ہوگی, لیکن اس سے بننے والی بجلی جو ہوتی ہے وہ کیونکہ قدرت کے سورس سے بنتی ہے, نیچرل سورس سے بنتی ہے, اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہوتی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ سبسڈی دے کے پیسہ ضائع کر رہے ہیں آئی پی پیز کو, وہ پیسہ جو ہے سولر کے اوپر لگنا چاہیے, اور ان کو 50 سال کی پیمنٹ کا پلان دے کے ان کی انسٹالمنٹس کر دینی چاہیے, اور حساب ہونا چاہیے کہ انہوں نے کتنا فرنس آئل خریدا ہے اور انہوں نے کتنی بجلی بنائی ہے اور کتنی انہوں نے بیچی اور کتنا پیسہ سیل. میری یار سن لیجیے گا, میں آپ کو بڑا امپورٹنٹ نقطہ دے کے جا رہا ہوں. ان سارے آئی پی پیز کا فرینسک آڈٹ ہونا چاہیے اسٹیٹ کا. یہ فرنس آئل کتنا خریدا گیا, اس سے کتنی بجلی بنی, اور جو سیل کا پیسہ ہے وہ کتنا تھا. اس ملک کے کھربوں روپے یہ آئی پی پیز کھا گئے ہیں. آپ ان کا فرینسک آڈٹ شروع کریں, یہ اس ملک کو چھوڑ کے خود بھاگ جائیں گے, اور کارخانے بھی آپ کو دے جائیں گے. حافظ نعیم صاحب نے ابھی پچھلے 4 دن پہلے پریس کانفرنس کی تو اس میں بتایا تھا 52 ارب کا فائدہ کمپنی کو ہوا ہے, جس نے ایک دن بھی مینوفیکچرنگ بجلی نہیں, ایک دن بھی بجلی نہیں بنائی. یہ ایوبی صاحب جو یہ ایگریمنٹ کرنے والے افراد تھے وہ بھی بڑی باتیں کرتے تھے, اور ان کے پاس بھی بڑا ریشنل تھا اس کا, اور بڑی ایمرجنسی کی صورتحال تھی, لیکن انفارچونیٹلی قوم ووٹ دیتے وقت ان حقائق کو بھول جاتی ہے. چو صاحب, آخر میں صرف ایک آخری سوال, تاجروں کو اور صنعت کاروں کو, بزنس مینوں کو اب جو پلاننگ کرنی چاہیے اس فنانس ایکٹ کے بعد وہ کیا ہے؟ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جتنے بھی آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو گورنمنٹ کے ساتھ امیجیٹلی بیٹھنا چاہیے, اور ایک ریزنیبل پیکٹ جو ہے نا وہ سائن کرنا چاہیے, جس میں وہ اپنا ڈیو شیئر ضرور پے کریں, لیکن اس ملک کی اکانومی چلے. اگر اکنامک ایکٹیویٹی رک گئی, آپ اس ٹیکس کو اور بھی بڑھا لیں گے تو آپ کے ٹیکس ریونیوز کبھی پورے نہیں ہو سکتے. ٹیکس ہمیشہ اکنامک ایکٹیویٹی سے, گروتھ سے آتے ہیں, کبھی ٹیکسوں سے ملک نہیں چلتے, اکنامک ایکٹیویٹی اور گروتھ سے ملک چلتے ہیں. تو تاجروں کو اپنے رائٹ کے لیے جو کانسٹیٹیوشن نے ان کو فنڈامنٹل رائٹ دیا اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے, اور گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اپنا جو آئینی حق ہے وہ لینا چاہیے, کیونکہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ آپ کو سبجیکٹ ٹو ریزنیبل جو ہے کنڈیشن اور ریسٹرکشن کاروبار کرنے کی آزادی فراہم کرتا ہے. اس بجٹ کے ذریعے جو شرائط اور جو پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ ایک آزاد تجارت کرنے کا ماحول ایک تاجر کو فراہم نہیں کرتا. کاشف انور صاحب, آخر نصرت آپ ہی بتا دیجئے گا, اب احتجاج کرنے پہ تو پابندی ہے, اب احتجاج کرنے پر ایک پرچہ نہیں ہوگا, اس پہ دہشت گردی کا بھی پرچہ ہوگا, دوسرے بھی ہوں گے. احتجاج کرنے سے تو اب تاجر برادری رہی, آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں, میں تو خود ذاتی طور پہ احتجاج کرنے کے حق میں نہیں ہوں, اور میں کبھی بھی احتجاج کو پروموٹ نہیں کرتا. ہمارا حق اور ہمارا جو اختیار ہے وہ حکومت کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہے,
اور ہمیں مسلسل کھٹکھٹانا چاہیے. ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہم مشکلات فیس کر رہے ہیں وہ حکومت تک ہم پہنچائیں. ہم پہنچا رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ حکومت سنے گی, اور اگر حکومت نہیں سنے گی تو جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ جو کوارٹر کے بعد کے ریزلٹس ہوں گے وہ آٹومیٹیکلی حکومت کو پھر یہ سننے پہ مجبور کر دیں گے کہ وہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں اور ایسی پالیسیز بنائی جائیں جس سے ہماری اکانومی چلے. اکانومی کا چلنا ضروری ہے. ٹیکسز بعد میں آتے ہیں. اکانومی چلتی ہے تو بہت سے ٹیکسز آپ کو مل جاتے ہیں. اگر آپ کی اکانومی نہیں چلے گی, اگر آپ کی پالیسیز اینٹی اکانومک گروتھ ہوں گی تو ہم وہ ٹیکسز بھی اکٹھے نہیں کر سکیں گے. تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ ملک کے حالات ایسے نہ ہوں کہ لوگوں کو احتجاج کرنا پڑے یا لوگوں کو ہڑتال پہ جانا پڑے. جس طرح ہمارا ٹرانسپورٹ کا سیکٹر گیا, جس طرح ہمارا اب اس وقت رائس آٹے کی جو ملیں ہیں وہ فلور ملز جو ہیں وہ جا رہی ہیں, تو ہمیں اس طرح کے پالیسیز کو اس طرح سے دینا چاہیے کہ ہماری معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہے, ڈاکومنٹیشن کی طرف بھی جائیں, ٹیکس بھی ملیں, روزگار بھی ملے, لا اینڈ آرڈر بھی بہتر ہو, اور گورنمنٹ جو بھی پالیسیز بنائے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے بنائے. کاشف عمر صاحب آپ کو بہت شکریہ. زیادہ تک چور صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ایکسپرٹ کی آپ نے گفتگو سنی. ٹیکس ٹارگٹ شاید پورے ہو جائیں لیکن ایسے اقدامات سے آپ کی اکانومی سکڑ جائے گی 2025 تک, جو ملک کے لیے, اس قوم کے لیے بہت ہی خطرناک صورتحال ہوگی. اس لیے حکومت کو اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کر پالیسیاں اور قانون بنانے چاہیے تاکہ پاکستان بھی ترقی کرے اور عوام بھی خوشحال ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل یوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.